السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبداللہ انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو وتھ اے بی ڈی۔ ہمارے چینل پہ آپ کا بہت بہت استقبال تہہ دل سے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مفتی اشرف علی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کے جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک شرک کا ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے شرک کے ٹاپک پر اس میں تفصیلی وضاحت نہیں تھی۔ تو مفتی صاحب میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ شرک کے ٹاپک پہ تفصیلی وضاحت کریے اور آڈینس کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دیکھیے، شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یا صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا یا ٹھہرانا یا اس طرح کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اصول ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرماتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اور جیسی بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان باتوں کے اندر کسی انسان کو، پیغمبر کو، ولی کو، کوئی انسان یہ سوچے کہ وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو شرک ایک چھپا گناہ ہے اور ایک بڑا گناہ بھی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور بعض دفعہ کھلم کھلا ہوتا ہے جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، یعنی یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی جگہ آگے فرماتا ہے کہ میں بندے کے کوئی سے بھی گناہ معاف کر دوں گا، جتنے بھی وہ گناہ لے کر آئے، لیکن اگر شرک بغیر توبہ کے میرے پاس لے کر آیا تو اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، عام طور پر ہم لوگ جو ہے نا، جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو واقعتاً شرک ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ایسی باتوں سے کہنے سے ہمیں بچنا چاہیے، یا کچھ بھی کہنے سے جو ہے نا ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کی ایک دوسری چیز اس طرح سمجھیے کہ حدیث کریم میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت مجھے دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی سب سے زیادہ جو نقصان اور سب سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے نا، انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ سے ہوتا ہے، اس میں مرد عورت دونوں ہی برابر ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے انسان کو خوب سوچنا سمجھنا چاہیے، اسی طرح کوئی کام کرنے سے پہلے خوب سوچنا سمجھنا چاہیے، اور اپنے علماء کرام سے کسی بھی بارے میں بات کریں تب کوئی آگے قدم اٹھائیں یا تب کوئی بات آگے کہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں غور کرنا چاہیے، ورنہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سارا کام کرا اور پتہ چلا کہ وہ غلط تھا، اور خدا نخواستہ اس میں شرک بھی مل گیا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم خاطر میں نہیں لاتے، لیکن وہ عام طور پر شرک ہو جاتی ہے۔ شرک اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ شرک سے بچو۔ احادیث کے اندر بھی، قرآن کریم کے اندر بھی بہت زیادہ وعید بھی آئی ہے اور بہت زیادہ بچنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو یا کوئی بھی چیز ہمیں بتانی ہو، بولنی ہو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے نا چپ رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس طریقے سے انسان شرک سے بھی بچ جائے گا اور جو زبان کے گناہ ہیں ان سے بھی بچ جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ شرک کی جو ہم نے مختصر تعریف کری ہے یہ بھی سمجھ میں آئی ہوگی ہماری آڈینس کو، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو تم اپنے علم والوں سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ان سے پوچھا جائے۔ یہ جو علم والے ہیں ان کا کام ہی بتانا ہے لوگوں کو، اور اگر کوئی نہیں بتاتا تو حدیث شریف کے اندر اس کی بھی ممانعت بہت آئی ہے کہ اگر کسی چیز کا تمہارے پاس علم ہے اور اگر تم سے کوئی پوچھے یا اگر کہیں بتانے کی ضرورت ہے، اگر تم نے نہیں بتایا تو اس کے لیے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر علم ہے صحیح تو بتائیے، نہیں ہے تو پھر پوچھئے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا جو مفتی صاحب نے بتایا شرک کے بارے میں، اور الحمدللہ مجھے بھی بہت ساری چیزیں آج سمجھ میں آئیں شرک کے بارے میں۔ میں نیت کرتا ہوں میں اسی طرح سے عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب بھی نیت کرنے کی کوشش کریے کہ آپ بھی ان سب چیزوں سے بچیں گے، اور آپ کا
بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ان پیارے بہترین کمنٹس کا جو آپ نے کیے یوٹیوب انسٹاگرام پر۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔